بابر نے راحت کو نفرت اور غصے سے دیکھا۔ تم اپنی کالی زبان پر قابو رکھو اور بیٹی کو سمجھاؤ کہ ہمارے گھرانے میں بیٹیوں کی قسمت کے فیصلے ان کے باپ اور بھائی کرتے ہیں اور بیٹیوں کا کام ان کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے۔ ابھی بختیار چاچا نے ہاں نہیں کی ہے، لیکن میں نے ان کے لیے سوائے ہاں کرنے کے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ بس تم اور تمہاری لاڈلی کوئی رخنا نہ ڈالے، ورنہ انجام نگینا سے بھی برا ہوگا، کیونکہ زارا کو خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سفید پڑتے چہرے اور پھٹی پٹی نظروں سے دیکھتی راحت کو اسی حال میں چھوڑ کر بابر روحان کو یہ خوشخبری سنانے چلا گیا۔ راحت نے زارا کو اس کی قسمت کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ زارا نے آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہنے لگی، اماں تم دکھ نہ کرو، میں نگینا پھپھو کی طرح کمزور نہیں ہوں، میں خودکشی نہیں کروں گی، اور پھر ماں کیا پتا رمشا کا بھائی بھی رمشا کی طرح نیک اور اچھا ہو۔ راحت نے بتاب ہو کر زارا کو گلے لگا لیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن بیٹی رمشا روحان کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ زارا نے کہا، اماں رمشا اپنے دادا کے آگے کتنی مجبور ہے میں نہیں جانتی، لیکن اگر وہ ہمارے گھر میں آ گئی تو اتنا میں جانتی ہوں کہ وہ یہاں انقلاب ضرور لے آئے گی۔ رمشا بہت بہادر ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ بھائی اور ابا کی سوچ میں ضرور تبدیلی لے آئے گی۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ اس کے آنے سے گاؤں والوں کی زندگی بھی کتنی بدل جائے گی۔ سب اچھا ہی ہوگا اماں، ہاں سب اچھا ہی ہوگا، تم غم نہ کرو۔ راحت روتے ہوئے بولی، کاش جو تم سوچ رہی ہو ایسا ہی ہو، لیکن میں نے انہی لوگوں میں عمر کاٹی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ رمشا تمہارے ابا اور بھائی سے مقابلہ کر سکے گی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بہادر بننے کی کوشش کرے، مرد اسے کسی نہ کسی طرح زیر کر لیتے ہیں، یا پھر وہ خود کسی کے لیے قربان ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی ہٹ دھرمی سے ایک خونی جنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں ماں اور بہنوں کے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ کیا ہونے والا ہے، بس میرے مولا اب اور خون خرابہ نہ ہونے دینا۔ راحت اور زارا دیر تک آنسو بہا کر اور کبھی مسکرا کر اپنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہیں۔ بابر اور روحان ایک بڑا سا کیک لیے بختیار کی کوٹھی میں داخل ہوئے تو بختیار نے بھی خوشی خوشی دونوں کا خیر مقدم کیا۔ بابر نے بختیار کا نام خارج ہونے کی خوشخبری دی تو بختیار نے بابر کو گلے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ بابر نے بڑے ادب اور انکساری سے کہا، چاچا جان اب آپ سلمان کو لے کر ہی آنا، ہم سب اس کی استقبال کے لیے بے چین ہیں اور ساتھ ہی نئے رشتوں کی آرزو بھی رکھتے ہیں، آپ ہمیں مایوس نہ کریں اور ہاں کر دیں۔ بختیار سنجیدہ ہو کر بولا، بابر عالمگیر کی موت کا زخم آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا 19 برس پہلے تھا۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آئندہ کوئی نیا زخم برداشت نہیں کر سکوں گا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس بار روحان نے جواب دیا، بڑے دادا پرانا وقت گزر گیا، اب ہمیں نئی شروعات کرنی ہے، پرانے زخموں پر مستقبل کی خوشیوں کا مرہم لگانا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، سلمان میرا بھائی تو ہے ہی، اب میرا بہنوئی بھی بن جائے گا تو سب دوریاں مٹ جائیں گی، آپ ہم پر بھروسہ رکھیں۔ بختیار مسکرا دیا، بولا کچھ نہیں۔ بابر نے کہا، پھر میں آپ کی خاموشی کو ہاں سمجھوں۔ بختیار نے گلا صاف کیا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ہاں مجھے منظور ہے، زارا ہماری بہو ہے اور رمشا تمہاری بہو، لیکن ایک شرط ہے۔ بابر اور روحان دونوں ہم وطن گوش ہو گئے۔ بختیار نے دوبارہ سلسلہ کلام چھیڑا، سلمان کے لیے یہ دنیا بالکل نہیں ہے، اسے ہمیں اور یہاں کا ماحول سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، اور رمشا نے بھی اپنے مستقبل کے لیے بڑے بڑے خواب سجا رکھی ہیں، اور شاید ایسا کرنے میں میرے ہاتھ سے زیادہ لاڈ پیار اور آزادی کا بھی ہاتھ ہے۔ بختیار اتنا کہہ کر خاموش ہو کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روحان سے صبر نہ ہو سکا، اس نے پوچھا، بڑے دادا یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی شرط کیا ہے؟ بختیار بولا، ہاں ہاں بتاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار سلمان یہاں آ جائے، پھر آہستہ آہستہ میں رمشا اور سلمان دونوں کو سمجھا لوں گا، لیکن اگر ابھی کچھ کہا تو بات بگڑ بھی سکتی ہے، بس تمہیں کچھ دن یا زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے صبر کرنا ہوگا، یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، میں واپس آ جاؤں پھر میں خود سب کو بتاؤں گا، اور ہم جشن منا کر اپنے بچوں کی نئی زندگیوں کی ابتدا کریں گے۔ کہو منظور ہے؟ روحان کا دل تو چاہا کہ نہ کہہ دے، لیکن بابر کی آنکھیں دکھانے پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بابر نے بڑے تامل سے جواب دیا، چاچا ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں اور مجھے آپ کی زبان پر پورا اعتماد ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔
بختیار نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ شاید وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ بابر جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا کوئی مکاری تو نہیں، لیکن خود بختیار کی آنکھوں پر لالچ اور خود غرضی کی پٹی بندھی تھی۔ اسے بابر کی عیاری کیسے نظر آ سکتی تھی؟ بابر نے روحان کو اشارہ کیا تو روحان نے کھڑے ہو کر بختیار کے سامنے سر جھکا دیا۔ بختیار نے روحان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، رمشا میری زندگی ہے، اس کی حفاظت تمہیں اپنی جان کی طرح کرنا ہوگی۔ اس کا ایک آنسو بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ روحان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بختیار کو یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ بابر کا چہرہ اپنی پہلی فتح پر خوشی سے دمک رہا تھا۔ روحان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بختیار اور رمشا دونوں کی جان اس کے قبضے میں آنے والی ہے اور وہ ان دونوں کا مالک ہوگا۔ اسے طاقت اور حسن پر دسترس حاصل ہونے کے خیال ہی سے نشہ سا ہونے لگا تھا۔ تاجور رات کو گھر کی دیکھ بھال سے فارغ ہو کر رمشا کے کمرے میں گئی تو اسے اداس اور گمسم بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ رمشا کی آنکھوں کے گرد ہلکے سے بن گئے تھے۔ تاجور کو دکھ محسوس ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ دادی کچھ نہیں۔ دادی میں تیرنا کیسے جانتی ہوں؟ آپ تو جانتی ہوں گی۔ تاجور کے لیے یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ سوچ کر کہنے لگی، بات تو حیرت کی ہے، شاید کوئی لاشعوری عمل تھا۔ سنا ہے انسان کئی بار سخت ہیجانی کیفیت میں ایسے کام کر گزرتا ہے جو وہ عام حالات میں نہیں کر پاتا۔ رمشا نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، نہیں دادی، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی لاشعوری عمل نہیں تھا۔ میں اب بھی سوچ اور دیکھ سکتی ہوں کہ میں تیرنا جانتی ہوں۔ دادی بتائیں نا، میں نے تیرنا کب اور کہاں سیکھا؟ تاجور جان چکی تھی کہ رمشا کسی جھوٹی کہانی سے بیلنے والی نہیں، جبکہ سچ بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس نے بات نبھانے کی کوشش کی، بیٹی تم نے ایک بچے کی جان بچائی، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں تو اسی پر خوش ہوں اور ساتھ میں تم خیریت سے ہو، یہ میرے لیے بہت کافی ہے بیٹی۔ زیادہ سوچ کر اپنی صحت خراب نہ کرو اور اب آرام کرو۔ تاجور نے رمشا کو لیٹنے میں مدد کی اور پھر ماتھے پر چوم کر لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ تاجور رمشا کے سوالوں میں کھوئی جب اپنے بیڈ روم میں آئی تو خلاف توقع بختیار کو حقہ گڑ گڑاتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تاجور جانتی تھی کہ جب کبھی بختیار بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا، حقہ تیار کروا لیا کرتا تھا۔ تاجور نے بختیار کے سامنے بیٹھتے ہوئے بختیار کو تجسس سے دیکھا۔ بختیار نے حقے کے نلکی ایک طرف کرتے ہوئے کہا، تاجور آج ایک فیصلہ اپنے دل پر جبر کر کے کیا ہے، اسی کے بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کرو یہ فیصلہ ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے نیک فال ثابت ہو۔ تاجور نے حیرت سے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ رمشا اور سلمان کے رشتے طے کر دیے ہیں، بختیار نے انکشاف کیا۔ کیا؟ تاجور کے حلق سے بمشکل نکلا تھا۔ ہاں، رمشا کا روحان اور سلمان کا زارا سے رشتہ پکا کر دیا ہے، اور اب اسے کیسے سر انجام دیا جائے گا یہ سوچنا ہے۔ تاجور گنگ ہو کر بختیار کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے بختیار کا دماغ خراب ہو گیا ہو یا پھر وہ کسی نشے میں بہہ کر ایسی باتیں کر رہا ہو۔ تاجور نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے منہ سے نکلتے نکلتے صرف ایک سسکی بن گئے تھے۔ بختیار کے لیے تاجور کا رد عمل متوقع تھا۔ اس نے پہلو بدلا اور بولا، تاجور میں نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ اپنے سلمان کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے۔ ذرا سوچو، سلمان یہاں آئے گا، ہمارا وارث، ہمارے بیٹے کا جانشین، ہمارے سارے کاروبار کا مالک اور ہماری نسل اور نام بڑھانے والا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارے دشمنوں سے اس کی زندگی محفوظ رہے؟ اور پھر زہرا اچھی لڑکی ہے، وہ ضرور ایک اچھی بہو ثابت ہوگی۔ تاجور نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، ہاں زہرا اچھی لڑکی ہے، اور سلمان ہمیں کیا معلوم وہ کیسا ہے، اور رمشا وہ روحان کے ساتھ نہیں، یہ رمشا پر ظلم ہوگا، وہ روحان کو کبھی شوہر قبول نہیں کرے گی، ناممکن۔ اور پھر کیا آپ کو روحان رمشا کے لائق لگتا ہے؟ بختیار نے اس بار قدرے سختی سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لڑکیاں ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں، اور پھر یہ رشتہ بابر اور روحان نے بہت ارمانوں اور چاؤ سے مانگا ہے تو وہ رمشا کو خوش بھی رکھیں گے، اور جب زہرا ہمارے گھر ہوگی تو وہ رمشا کے ساتھ سختی یا کوئی ناروا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ بختیار نے خوش ہوتی ہوئی یہ بات جاری رکھی، یہ بھی تو سوچو کہ رمشا کو دور بھیجنے کے خیال ہی سے دل ڈوبا جاتا تھا۔ مجھے تو بہت اطمینان ہے، سلمان کو یہاں لانے کے لیے مجھے لامیہ سے ملنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ بدیسی لوگ دولت پر جان دیتے ہیں، وہ سلمان کو میری دولت سمیٹنے کے لیے ضرور میرے پاس بھیج دے گی۔
بس وہ ایک بار آ جائے پھر کوئی فکر نہیں رہے گی۔ میں بہت مطمئن ہوں، سب کچھ اچھا ہوگا۔ تاجور بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، بختیار صاحب، لامیا لالچی نہیں ہے، آپ بھول رہی ہیں۔ ہم ایک بار پہلے بھی اسے خریدنے کی کوشش کر کے منہ کی کھا چکے ہیں۔ بختیار نے کچھ یاد کرتی ہوئے کہا، یاد ہے لامیا، اس وقت بھی مان جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عالمگیر کے ساتھ رہنے میں زیادہ فائدہ تھا، اسی لیے نہیں مانی تھی۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ تاجور بیگم، مفت میں ہاتھ آئی دولت کوئی نہیں چھوڑتا۔ ان کے لیے پیسہ ہی دین دنیا ہے۔ تم دیکھنا میں کیسا خوبصورت سونے چاندی سے بنا جال پھینکتا ہوں کہ لامیا نے اگر کچھ یہ لو حجت بھی کی تو سلمان خود ضد کر کے میرے ساتھ آ جائے گا۔ تاجور بختیار کا منصوبہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ لامیا عام لوگوں کی طرح نہیں تھی، وہ بہت باکردار تھی۔ مگر بختیار بھی زمانہ شناس تھا، اس کا تجزیہ درست ہو سکتا تھا۔ تاجور کو خوشی محسوس ہوئی کہ سلمان، اس کا پوتا، اس کے پاس آ جائے گا، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر بختیار سے بولی، سلمان آنے کے لیے راضی ہو جائے گا، آپ کو یقین ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے واپس نہیں جانے دیں گے، یا وہ خود ہی واپس جانے سے انکار کر دے گا؟ تو پھر لامیا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے پر کیسے راضی ہو جائے گی؟ آپ اسے تو ساتھ لانا نہیں چاہتے ہیں۔ بختیار کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لمحے بھر کو نمودار ہو کر غائب ہو گئی، اور پھر وہاں ایک کرختگی نظر آنے لگی۔ اس نے کہا، لامیا نے یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوگی۔ جسے کبھی اپنی بیٹی یاد نہ آئی، وہ بیٹی کی جدائی کا کہاں ماتم کرے گی؟ اور پھر وویلا کیا بھی تو کچھ دیر دلا کر معاملہ ختم کر دوں گا، اور اس طرح بھی نہ مانے تو پھر اس کا کام ختم سمجھو۔ عقل مند ہوئی تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دونوں بچے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، اور وہ خود اپنی دنیا میں عیش کرے۔ تاجور نے دوسرا خدشہ ظاہر کیا، بختیار صاحب، سلمان بھی تو رمشا کی ساری کہانی سنائے گا، آپ کس کس بات کو ٹالیں گے یا اسے جھوٹ ثابت کرتے رہیں گے؟ اور پھر اگر رمشا نے ماں سے بات کی تو سلمان کی ہر بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ اف میرے خدایا، آپ کس قیامت کو جگانے کا سوچ رہے ہیں؟ بختیار نے سنجیدگی اور کرختگی سے کہا، تاجور، تم خود کو پریشان نہ کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ میں اتنا پاگل نہیں کہ لامی اور رمشا کو ملنے یا بات کرنے کا موقع دوں تاکہ وہ رمشا کو حقیقت بتا کر ہم سے متنفر کر دیں۔ نہیں تاجور، نہیں، لامی اور رمشا کبھی نہیں مل سکیں گی، اور یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ان کی ملاقات ہمارے خاندان کی تباہی کے سوا اور کچھ ساتھ نہیں لائے گی۔ بختیار کا ارادہ جان کر تاجور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بولی، بختیار صاحب، لامیا رمشا کی ماں ہے، یہ رشتہ اٹل ہے، اور اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ سکتی ہے اور نہ انہیں ایک دوسرے سے کبھی زیادہ دیر کے لیے بدظن رکھ سکتی ہے۔ ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ کر رہے گا، اور اس وقت جو تباہی آئے گی، آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہے؟ بختیار تاجور کی بحث سے اب تنگ آنے لگا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تاجور، لامیا کا وجود سلمان اور رمشا کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایک امریکن عورت کے بچے عام لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ میری اور سلمان کی سیاسی زندگی کے لیے سلمان کی امریکی ماں کا وجود لوگوں کے ذہن سے چھپا ہی رہے، یہی بہتر ہوگا۔ اور پھر لامیا کو دیکھ کر بابر کو اپنی شکست یاد دلا دی تو یہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تاجور کو یقین نہیں تھا کہ بختیار جو کہہ رہا تھا وہ کر بھی گزرے گا۔ لامیا کے ساتھ گزرا ہوا وقت تاجور کی نظروں میں گھوم گیا۔ تاجور سوچنے لگی، لامیا بہت بے باک سہی لیکن کردار کی اچھی تھی۔ اسے یاد آیا کہ لامیا نے کہا تھا، آپ مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہیں تاجور امی۔ جب آپ کا بیٹا مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو آپ کیسے نہیں کریں گی؟ تاجور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تو بختیار نے تاجور کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا، تاجور، میرے سلمان کو یہاں واپس لانے اور اس کی زندگی کی ضمانت حاصل کرنا، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ یہ راستہ بھی بابا نے خود ہی کھول دیا اور مجھے خود رمشا کی آفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہماری عزت رہے گی، اس کا شکر کرو۔ تاجور کی حیرت اب غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ بولی، آفر؟ وہ بھی رمشا کی؟ بختیار صاحب، رمشا ہماری بیٹی جیسی ہے، ہمارے بیٹی کی اولاد ہے، ہم نے اسے پالا پوسا ہے، آپ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، کیسے باپ ہیں آپ؟ بختیار نے تندہی سے کہا، باپ بن کر ہی سوچا ہے، میری نظروں کے سامنے رہے گی تو محفوظ رہے گی، اور پھر کچھ پانے کے لیے کہیں نہ کہیں تو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ تاجور نے بے یقینی سے بختیار کو دیکھا، جو اتنے برس گزرنے پر، اتنا کچھ ہو جانے پر بھی اندر سے ویسے کا ویسا ہی سنگ دل تھا۔
بیٹے کی موت اور نہ پوتی کی بھی لوس محبت اسے بدل سکی تھی۔ تاجور نے بے چین ہو کر پوچھا، مگر آپ سلمان کو لائیں گے کیسے؟ لامیہ کہاں ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، وہ شادی کر چکی ہے اور اپنے ملک میں ہے تو اسے تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ نہیں نہیں، آپ خود کو کسی بڑی مصیبت میں مت ڈال لینا، اب آپ سلمان کو بھول جائیں تو بہتر ہوگا۔ بختیار کی مسکراہٹ بہت خطرناک تھی۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، تاجور تم ساری زندگی میرے ساتھ گزار کر بھی مجھے نہیں سمجھ پائی ہو۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مخدوم کی ماں کو آسمان کھا گیا یا پھر زمین نکل گئی؟ پاگل ہو تم۔ تاجور کچھ یاد کرتی ہوئی بولی، مخدوم کی ماں سکینہ جو بہت پہلے اچانک غائب ہو گئی تھی، وہ کہاں ہے آپ جانتے ہیں؟ بختیار نے فخر سے کہا، سکینہ لامیہ کے پاس ہے اور لامیہ اور سلمان کی ہر حرکت سے مجھے باخبر کرتی رہی ہے۔ تاجور کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اب مجھ سے مزید تفصیل نہ پوچھنا، میں نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ میرا پلان ہر طرح سے مکمل ہے، بختیار بتا رہا تھا۔ لامیہ اور سکینہ کا کام ختم، زارا سلمان کی زندگی کی ضمانت، رمشا بھی میری آنکھوں کے سامنے موجود، پرفیکٹ۔ تاجور نے بختیار کو یوں دیکھا جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا انسان وہی ہے جو رمشا کی چھوٹی چھوٹی خواہش پر بچھا جاتا تھا، اور آج وہ اسی رمشا کا سودا کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ۔ بختیار نے تاجور کی آنکھیں پڑھ لیں۔ وہ جز بوز ہوتے ہوئے بولا، ایک بار لامیہ سے اس کے بچوں کی زندگی کی سلامتی کے لیے بھیک مانگی تھی کہ بابر سے شادی کر لیں۔ وہ ڈھیٹ اور ضدی عورت سمجھ کر نہ کرتی، لیکن رمشا سمجھدار ہے، سمجھ جائے گی کہ بھائی کی سلامتی کے لیے یہ بہت چھوٹی قربانی ہے، اور پھر لڑکیاں ایسی چھوٹی موٹی قربانیاں اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے دیا ہی کرتی ہیں، اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ تاجور کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، روحان وہ جنگلی گنوار گندی ذہنیت رکھنے والا انسان، وہ آپ کو اپنی رمشا کے لیے ٹھیک لگ رہا ہے؟ بختیار نے بھی چابجبی ہو کر جواب دیا، ہاں ٹھیک لگ رہا ہے، روحان میں کوئی بڑی خرابی نہیں، دولت جوانی طاقت سب کچھ تو ہے اس کے پاس، اور ان سب کے ہوتے ہوئے یہ جوان مرد چھوٹی چھوٹی نادانیاں کر ہی لیا کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں۔ تاجور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے یا بت بنی کھڑی رہے۔ حقیقت یہ تھی کہ تاجور کے بس میں کچھ نہ تھا، ورنہ وہ شاید رمشا کو لے کر کہیں پتال میں چھپ جاتی یا پھر آسمان پر چڑھ جاتی۔ وہ بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ بختیار تاجور کی حالت سے بے خبر اپنے پلان کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اپنے مفادات کے باٹوں سے ذہن کے ترازو میں تولتا رہا۔ رمشا کو دادی سے اس کی تیراکی جاننے کے بارے میں جواب سے مایوسی ہوئی تھی۔ ولید بھی باہر گیا ہوا تھا۔ رمشا کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دادی کے کمرے میں آئی تو ملازمہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ کسی کی تعزیت کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ رمشا دادی کے کمرے میں ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر دیکھتی رہی، پھر ساتھ کے کمرے میں جو بختیار کا ہوم آفس بھی تھا چلی گئی۔ وہاں کتابیں اور فائلیں دیکھنے لگی۔ جب اس نے ایک دراز کھولی تو اس میں کچھ پرانی البم نظر آئی۔ رمشا نے تجسس سے البم اٹھائی اور دیکھنے لگی۔ بختیار اور تاجور کی شادی کی تصویریں، پھر ایک بچے کے ساتھ ان کی تصویریں۔ رمشا کا شوق بڑھتا گیا۔ وہ ایک ایک صفحہ پلٹتی گئی، پھر تاجور اور بختیار کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ عالم کی اس کا باپ تھا۔ رمشا دیر تک تصویر پر ہاتھ پھیر کر اپنے باپ کا لمس محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر رمشا کو خواب والی عورت کی تصویریں بھی مل گئیں جن میں وہ دو بچوں کو اٹھائے ہوئے تھی۔ رمشا بہت دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتی رہی۔ تو تم میری ماں ہو جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اب خوابوں میں آتی ہو، تم کیسی ماں ہو؟ ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا کہ تمہاری بیٹی کس سال میں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا کی آنکھیں آنسو روکنے کی کوشش میں جلنے لگی تھیں۔ وہ دیر تک تصویروں کے پس منظر پر غور کرتی رہی۔ وہ سب اسی گھر کی دکھائی دیتی تھی۔ پھر اگلے صفحے خالی تھے، لیکن ایک البم میں رمشا کی سالگرہ کی تصویریں تھیں، لیکن ان میں رمشا کو اپنی ماں، نہ باپ، نہ اپنا بھائی کہیں دکھائی دیے۔ ہر جگہ وہ اپنے دادا اور دادی کے ساتھ تھی۔ رمشا نے لامیہ کے ساتھ دو بچوں والی ایک تصویر نکال کر الگ کر لی اور البم بند کر کے ویسی کی ویسی ہی رکھ دی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک الماری کے اوپر بہت سی کینوس رول کر کے رکھے تھے۔ رمشا ایک سٹول پر چڑھ کر رول اتار کر دیکھنے لگی۔ وہ رول کیے کینوس کسی آرٹسٹ کی پینٹنگ تھی۔ کچھ چارکول کے اسکیچ تھے، کچھ آئل پینٹنگز تھیں، کچھ ادھوری اور کچھ مکمل۔ یہ کس کی پینٹنگ ہے؟ دادا ابا کو تو ایسی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، تو پھر
رمشا ایک پینٹنگ کو لیمپ کے نیچے رکھ کر آرٹسٹ کا نام ڈھونڈنے لگی اور پھر ایک کونے میں عالمگیر کے نام پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ عالمگیر، میرے باپ کی بنائی پینٹنگز۔ رمشا کو حیرت ہوئی کہ ساتھ ہی اسے لگا کہ اس کے دماغ میں جیسے کوئی کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ وہ سر پکڑ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو پینٹنگز بناتے دیکھتی رہی ہوں؟ کیا میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی؟ نہیں، پھر وہ کون تھا؟ میں کہاں اور کیسے پینٹنگز بناتے دیکھتی تھی؟ رمشا نے آنکھیں بند کر لی اور دیوار سے سر ٹکا دیا، پھر اچانک گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اسے یوں لگا جیسے بجلی کی سرعت سے کوئی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا ہو۔ جنگل اور کوئی عورت، ہاں عورت، سامنے دیکھتی ہوئی اسکیچ بنا رہی تھی اور ایک لڑکا اسے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا یہ منظر بھی میرے خوابوں سے جڑا ہوا تھا؟ رمشا نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن کوئی اور بات یاد نہ آ سکی، تو اس نے سارے کینوس رول کر کے واپس رکھے اور بھاری دل سے کمرہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ رمشا ولید کو سوئمنگ پول کے ہاتھ سے عالمگیر کی پینٹنگز اور پھر اپنے ذہن میں ابھرتے مناظر، وہی خواب دوبارہ دیکھنے کے بارے میں بتا کر ولید کے جواب کی منتظر تھی۔ ولید رمشا کی دی ہوئی لامیا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری باتوں کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمہاری زندگی کے درمیان کے چند سال ان البم میں نہیں تھے، یعنی تم پیدا یہیں ہوئی، پھر ماں کے ساتھ امریکہ چلی گئی اور اکیلی واپس آئی یا لائی گئی؟ کچھ کہنا مشکل ہے۔ رمشا نے تلخی سے کہا، ہاں یہ میری ماں، جو ظاہر ہے مغربی اقتدار رکھتی ہوگی، اپنی زندگی کو اپنی بیٹی کی زندگی سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنا گھر پھر سے بسا لیا اور مجھے دادا اور دادی کے حوالے کر دیا۔ ولید نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی، رمشا سچ کیا ہے یہ ہم دونوں نہیں جانتے، لیکن اس تصویر میں تمہاری ماں بہت معصوم نظر آ رہی ہے، ان کے چہرے سے ممتا کا نور برس رہا ہے، دیکھو۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے محض اپنی خوشیوں کے لیے تمہیں خود سے جدا کر دیا ہو، کون جانے کس مجبوری میں ایسا کیا ہو، یا پھر تمہاری بہتری کا سوچ کر ایسا قدم اٹھایا ہو۔ رمشا نے ولید کو گھور کر دیکھا اور بولی، میری بہتری؟ ایک بیٹی کی بہتری صرف اپنی ماں کے ساتھ رہ کر ہی ہو سکتی ہے، اسے خود سے دور کر کے نہیں۔ ولید نے مسکرا کر کہا، ایک تو تمہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور پھر تم بہت ناشکری ہو، تمہارے دادا اور دادی نے تمہیں کتنے لاڈ پیار سے پالا ہے، سچ کہنا تمہیں کبھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہونے دی؟ رمشا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ولید نے کہا، تمہاری تعلیم تربیت، تمہارے آرام کے لیے انہوں نے وہ سب کیا جو شاید تمہاری ماں نہیں کر سکتی تھی۔ خیر جانے دو، یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ کیا وہ پکڑا گیا تھا؟ رمشا نے ٹھٹک کر ولید کو دیکھا، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ نہیں، کوئی نہیں بتاتا کہ انہیں کس نے اور کیسے قتل کیا۔ ولید نے رمشا کو تسلی دیتے ہوئے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی، اچھا یہ بتاؤ کہ اسکول کے لیے اگلے پیسے کب ملیں گے؟ اسکول کی چھت پڑ جاتی تو میں کلاسز شروع کر دیتا۔ رمشا نے ماں کی یادوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہا، دادا آج کل امریکہ جانے کی تیاری میں ہیں اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں، میں ان کی جانے سے پہلے کچھ پیسے نکلوا لوں گی۔ ولید نے چونک کر کہا، جہاں تک مجھے علم ہے تمہارے دادا کا کوئی کاروبار باہر ہے نہیں، علاج والی بات تم سے خود متفق نہیں، پھر وہ کہیں امریکہ، کیا یہ ممکن ہے کہ؟ ولید نے بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ رمشا کو بے چینی ہونے لگی، اس نے پوچھا، ولید تم کچھ کہنے لگے تھے؟ ولید نے کہا، ہاں یوں ہی ایک خیال آیا تھا لیکن بے بنیاد ہے، اس لیے خاموش ہو گیا۔ رمشا نے پوچھا، کہو تو، شاید مجھے اس سے کوئی سراغ مل جائے۔ ولید نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ امریکہ تمہاری ماں یا بھائی سے ملنے جا رہے ہوں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رمشا نے حیرت سے سوچتے ہوئے کہا، ہاں ممکن تو ہے، لیکن وہ یہ بات مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ اور پھر وہ اب ان کے پاس کیا لینے جائیں گے؟ نہیں، ولید نے کہا، تم ہی نے بتایا تھا کہ وہ امریکہ جانے کے لیے بہت بے چین ہے اور جانے کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتاتے۔ رمشا بولی، ہاں کہا تو تھا، وہ خدایا میں کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ دادا سے صاف صاف پوچھ لیتی ہوں کہ میری ماں اور بھائی کہاں ہیں۔ ولید نے تیزی سے کہا، نہیں ایسا مت کرنا، اگر اتنے بس یہ بات تم سے چھپائی گئی ہے تو پھر ضرور اس میں کوئی راز ہوگا، اور اگر تمہارے دادا کو بتانا ہوتا تو بتا چکے ہوتے۔ میرے خیال میں تم ان کی واپسی کا انتظار کرو، ہاں کہیں اور سے کچھ معلوم ہو سکے اس کی کوشش کرو۔ رمشا نے سوچتے ہوئے کہا، زارا شاید کچھ جانتی ہے، لیکن وہ روحان اور چاچا بابر سے بہت خوفزدہ رہتی ہے،
کچھ نہیں بتائے گی، اور دادا یا دادی سے پوچھا تو؟ ولید نے رمشا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں رمشا، ان سے پوچھنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ رمشا ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ولید نے پھر کہا، کیا تم زہرا کی امی سے کچھ پوچھ سکتی ہو؟ رمشا سوچتے ہوئے بولی، معلوم نہیں، میری ان سے 1-2 بار سرسری ملاقات ہوئی ہے۔ بہت سیدھی سی ہیں، شاید فیملی کے معاملات میں انہیں شامل ہی نہ کیا جاتا ہو، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ولید نے کچھ سوچ کر کہا، کوشش تو کر سکتی ہو، چاہے وہ دخل اندازی نہ کرتی ہوں، لیکن جانتی تو ہوں گی، شاید اپنی سادگی میں ہی کچھ بتا دیں۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور زندگی کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ لامیا سلمان کے بدلتے خیالات سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار سلمان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی میں ناکامی اور مایوسیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ان سے بھاگا نہیں جاتا، اور پھر وہ جس راستے پر چل کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے وہ محض ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا کھانا پینا بھی برائے نام رہ گیا تھا۔ لامیا کو سکینہ کی بیماری اور سلمان کی روش نے ہلکان کر دیا تھا۔ ایسے ہی وقت میں سکینہ نے ایک دن اسے بہت جتن کر کے کسی طرح یاد دلایا کہ یوسف لامیا کی مدد کر سکتا ہے۔ لامیا کو لمحہ بھر کو حیرت ہوئی، پھر اسے بھی جیسے یقین ہو گیا کہ یوسف سلمان کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ لامیا رات بھر یوسف کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈتی رہی، پھر آخر کار اسے فیس بک پر میسج کر دیا کہ وہ اس سے رابطہ کرنا چاہتی ہے۔ لامیا کا لمحہ لمحہ جان لیوا انتظار بن گیا تھا۔ اگر بختیار یوسف کے آنے سے پہلے آ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر سلمان اسے چھوڑ کر نامعلوم دنیا میں کھو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ یوسف کیا اسے جواب دے گا؟ اگر نہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ لامیا ہزاروں سوال خود سے کرتی اور خود ہی ان کے ممکن جواب دے کر دل کو تسلی دیتی، تو کبھی مایوس ہو کر بیٹھ جاتی۔ لامیا کو یوسف کے جواب کا انتظار کرتے کرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ تقریباً مایوس ہو گئی تھی۔ یوسف کو بھی وہ یاد نہیں رہی ہوگی، اور کون جانے وہ اب تک اپنا گھر بسا چکا ہو تو کیوں اس سے مل کر اپنی پرسکون دنیا کو بھی سکون کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی لامیا کو یہ ڈر بھی رہتا کہ کہیں اس کا فیس بک کا میسج بختیار کی نظر میں نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہونے کا چانس بہت کم تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ چوتھے دن بھی جب یوسف کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی تو لامیا نے سلمان کو خود ہی دوبارہ سمجھانے کا فیصلہ کیا، لیکن شاید قدرت کو لامیا پر رحم آ گیا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ سلمان کو کیسے سمجھائے کہ وہ اس کی بات سمجھ لے۔ شام کو لامیا کا فون بج اٹھا تو لامیا کے دل نے پھڑپڑا کر کہا، یہ یوسف ہی ہو سکتا ہے۔ لامیا نے بےتابی سے فون اٹھا کر کہا، ہیلو یوسف۔ لامیا اتنا ہی کہہ سکی کہ آنسوؤں سے گلا رون گیا۔ یوسف کیا کہتا رہا کیا نہیں، لامیا کو اس کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عنقریب آ رہا ہے۔ لامیا نے فون رکھا تو جیسے سینے پر رکھا بھاری بوجھ ہلکا ہو گیا۔ لامیا نے مسکرا کر سکینہ کو بتایا کہ یوسف آ رہا ہے تو سکینہ بھی مسکرا دی۔ لامیا نے سلمان کو بتایا کہ اس کا ایک دوست بہت عرصے بعد اس سے ملنے آ رہا ہے۔ سلمان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ممی مجھے کچھ یاد آتا ہے کہ کوئی تھا جس کے ساتھ ہم گھومنے جایا کرتے تھے، لیکن ممی وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ لامیا نے مسکرا کر کہا، اہم بات یہ ہے کہ یوسف آ رہا ہے، تمہیں خود ہی سب کچھ یاد آ جائے گا۔ بس تم ایک وعدہ کرو کہ یوسف کے آنے تک تم اپنے جانے کا خیال ملتوی کر دو گے۔ کہو میری خاطر ایسا کرو گے نا؟ سلمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میرے پروگرام کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جان چکا ہوں کہ میری منزل کہاں ہے اور مجھے وہاں تک کیسے پہنچنا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ ممی یہ دنیا بہت خراب ہے، ہم وہاں سکون۔ لامیا نے سلمان کی بات کاٹی، نہیں سلمان، خطروں اور مشکلات سے بھاگیں گے تو وہ ہمارے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی آئیں گی، لیکن اگر رک کر ان کا مقابلہ کریں گے تو جیت ہماری ہوگی۔ سلمان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ممی یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس میں دل لگایا جائے، یہاں سکون اور خوشی کہیں نہیں ہے، لیکن جس دنیا کو میں پانا چاہتا ہوں وہاں سکون ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ رشتے، دولت، لالچ، وہاں کچھ نہیں ممی۔ آپ بھی جب اس دنیا کو دیکھیں گی تو میری طرح وہاں سے واپس نہیں آنا چاہیں گی۔ لامیا نے بڑے دکھ سے کہا، بیٹے جس دنیا کا تصور تم نے اپنے ذہن میں بسا رکھا ہے، ایسی کوئی جگہ اس زمین پر نہیں ہے۔ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔
اس سے پہلے کہ لامیا کچھ اور کہتی، سلمان بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لامیا کی اب ساری امید یوسف سے بندھی تھی کہ وہی سلمان کو سمجھا سکے گا۔ لامیا صبح سے یوسف کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر یوسف کا فون آیا کہ وہ ایک مقامی ہوٹل میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لامیا فوراً روانہ ہو گئی۔ لامیا کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا کہ یوسف ضرور اس سے خود غرض سمجھتا ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر بلا لیا، لیکن پھر لامیا کو یوسف کی سچائی پر بھی یقین تھا۔ لامیا نے جب ہوٹل کی پارکنگ میں کار پارک کی تو اسے دور سے یوسف انتظار کرتا ہوا نظر آیا۔ دونوں بےتابی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ لامیا ایک ہی سانس میں بہت کچھ پوچھنا اور کہنا چاہتی تھی، لیکن ذہن اور زبان نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لامیا خاموش کھڑی یوسف کو دیکھتی رہی۔ یوسف اسے لیے اندر لابی میں آ گیا اور دونوں ایک کونے میں لگے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کافی پینے سے لامیا کو بولنے کا حوصلہ ہوا تو اس نے ساری کہانی یوسف کو کہہ سنائی اور بولی، یوسف، بختیار کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور وہ سلمان کو اس حال میں دیکھ کر مجھے مار دے گا، یا پھر سلمان کو، اور پھر میری رمشا مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لامیا نے امڑتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یوسف کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر کہا، مجھے اس بات کی زیادہ فکر نہیں کہ تمہارا سسر آ رہا ہے، لیکن سلمان اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، یہ تشویش کی بات ضرور ہے۔ لامیا بولی، میرے لیے دونوں باتیں ہی اہم ہیں۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ 19 برس اپنی بیٹی کے بنا کیسے کاٹے ہیں۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک ماں ہوں یوسف، میں کسی بھی قیمت پر اپنے دونوں بچوں میں سے ایک کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ میں نے رمشا کی جدائی تمہاری سلامتی کے بدلے قبول کی تھی۔ یوسف کے چہرے پر دکھ امڈ آیا۔ اس نے کہا، لامیا، کاش تم نے مجھے اس وقت بتایا ہوتا تو میں اپنی جان تمہاری بیٹی کی خاطر قربان کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا۔ آخر تم نے میری بیکار سے زندگی بچانے کے لیے اتنی لمبی اور اتنی اذیت بھری زندگی کیوں چنی؟ لامیا آنکھوں میں آنسو بھرے مسکرائی اور بولی، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور اب بھی وہی کرنا چاہتی ہوں جس سے میرا ضمیر مطمئن ہو۔ یوسف نے لامیا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، مجھ سے محبت کرتی رہی ہو مگر اقرار نہیں کرو گی؟ لامیا ہنس دی، وہی دلکش ہنسی جو یوسف کا دل مو لے گئی تھی۔ یوسف نے حیرت سے سوچا کہ لامیا کیسی آج بھی اتنی ہی معصوم اور سچی تھی۔ وقت کی گرد اس کی معصومیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سلمان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سنبھل جائے گا، بس اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، تو جو راستہ اسے پہلے نظر آ گیا وہ اس پر چل پڑا۔ تم فکر مت کرو، ابھی کچھ نہیں بگڑا کہ سنوارا نہ جا سکے۔ لامیا نے فکر مندی سے کہا، اور اگر اس دوران بختیار بابا آ گئے تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے سکینہ کی بھی فکر ہے، اسے علاج کی اشد ضرورت ہے۔ یوسف نے اطمینان سے جواب دیا، اگر بختیار آ جائے تو کہہ دینا کہ سلمان پڑھنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ امتحان ہونے کے بعد آ جائے گا۔ لامیا نے کہا، بختیار بابا ایسے بہانوں سے ماننے والے نہیں۔ خیر اس وقت تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ بختیار بابا کا سامنا سلمان سے نہ ہو، لیکن یوسف، کیا سلمان تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے گا؟ تم اسے کہاں لے جاؤ گے؟ یوسف ہنس کر بولا، اتنے برسوں بعد ملے ہیں، تم نے ایک بار بھی میرا حال نہیں پوچھا۔ واہ لامیا، تم ایسی تو نہ تھی۔ لامیا کو شرمندگی ہوئی کہ واقعی اس نے بہت بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ بولی، سوری یوسف، میں اپنی پریشانیوں میں بہہ گئی تھی۔ ہاں تم اپنی کہانی تو سناؤ، کیا تم نے شادی کر لی؟ یوسف نے کہکہ لگا کر کہا، لامیا، شادی کر لی ہوتی تو میری بیوی مجھے تم سے ملنے کہاں آنے دیتی؟ لامیا خجل ہو کر کافی پینے اور یوسف کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ یوسف نے گزرے برسوں کی کہانی سنائی، پھر بولا، لامیا، تم سے بچھڑ کر ایک بار تو میں نے جینے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا، لیکن پھر تمہارے بارے میں سوچ کر دوبارہ جینے کی ہمت پیدا کی۔ یہ بھی تم ہی نے سکھایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن تم مجھے ضرور ملو گی، اور دیکھو آج تم نے خود مجھے بلاوا بھیجا ہے۔ لامیا خاموشی سے یوسف کی کہانی سنتی رہی، مگر اب سوچ رہی تھی کہ یوسف اب بھی اس سے محبت کرتا ہے اور شاید اسے اپنانا بھی چاہتا ہے۔ یوسف نے خاموش بیٹھی لامیا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، لامیا، میں تمہاری محبت میں ہی یہاں آیا ہوں، اور میں موت آنے تک تمہارے ہاں کا انتظار کرتا رہوں گا۔
لامیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا یوسف تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ پھر اب میری عمر دیکھو، اب ان باتوں کا وقت نہیں رہا۔ یوسف مسکرا کر بولا محبت کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے لامیا، میری محبت ہر شرط سے بالا تر ہے اور مجھے تم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ خیر ہمیں پہلے سلمان کو سمجھانا ہے، پھر رمشا کو واپس لانا ہے، پھر اپنے بارے میں فرصت ملے گی تو سوچیں گے۔ لامیا کو لگا جیسے اب اس کی ساری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے یوسف کا جو حال بختیار نے کیا تھا یاد کر کے لامیا خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں وہ ایک بار پھر یوسف کی زندگی کو خطرے میں تو نہیں ڈال رہی۔ لامیا کے چہرے کے بدلتے رنگ سے شاید یوسف نے اندازہ کر لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ بولا لامیا فکر مت کرو، تمہارا یوسف بہت سخت جان ہے، بختیار اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور جب تمہاری محبت میرے ساتھ ہے تو پھر ڈرنا کیسا۔ دونوں دیر تک سلمان کو سیدھے راستے پر لانے کی ترکیبوں پر غور کرتے رہے۔ لامیا کو بہت حیرت تھی کہ یوسف نے اسلام کو بہت گہرائی تک اسٹڈی کیا تھا۔ لامیا کو یقین ہونے لگا کہ یوسف اپنے تجربات اور علم کی بدولت سلمان کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس دن بختیار نے تاجور کو اپنے امریکہ جانے اور سلمان کو واپس لانے میں بتایا تو تاجور خاموش ہو گئی۔ بختیار نے تاجور کو سوچوں میں گم دیکھا تو ناراضگی سے کہا تم آج کل کس بات کا سوگ مناتی رہتی ہو؟ میں سمجھا تھا کہ تم اپنے پوتے کے آنے کے خیال ہی سے کھل اٹھو گی۔ تاجور نے عجیب سی نظروں سے بختیار کو دیکھا، پھر بولی میں سلمان کو دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن جو انجام آپ لامیا کا کرنے کا سوچ رہی ہیں اس کے بعد میں اپنے اور آپ کے انجام سے خوف زدہ ہوں۔ کیا پہلیوں میں باتیں کرتی ہو؟ جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو، مجھے جانے سے پہلے بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ بختیار صاحب جب رمشا اور سلمان کو پتہ چلے گا کہ ان کی ماں کا قاتل ان کا دادا ہے تو اس وقت آنے والی قیامت کو آپ کیسے روکیں گے؟ بختیار نے غصے سے تاجور کو گھورا اور کہا خاموش، بلا سوچے سمجھے بکواس کیے جاتی ہو۔ کسی نے سن لیا تو بعد میں آنے والی قیامت کو تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک قیامت ابھی آ جائے گی۔ بے وقوف عورت، میں خود اپنے ہاتھوں سے تھوڑا ہی اسے ماروں گا، بس کوئی حادثہ ہو جائے گا اور پھر رمشا اور سلمان کبھی نہیں جان سکیں گے کہ ان کی ماں کیسے مری۔ تاجور غصے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی ایک نہ ایک دن یہ راز کھل کر رہے گا، میں بس اتنا جانتی ہوں۔ بختیار نے تاجور کے قریب آ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تو تاجور سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے تنبیہ کی بس تم اپنی زبان منہ بند رکھنا، تمہارے علاوہ کسی کو کسی طرح اور کبھی علم نہیں ہو پائے گا کہ لامیا کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ احمق ہو تم، بختیار نے پچھتاتے ہوئے سر پر ہاتھ مار کر کہا سخت غلطی کر بیٹھا ہوں جو تمہیں اپنا رازداں بنا لیا۔ سچ ہے، نادان دوست دانا دشمن بھلا۔ تاجور مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بختیار نے اسے گھورا اور حکم دیتے ہوئے بولا اب اپنا یہ ڈرامہ بند کر کے نارمل ہو جاؤ۔ رمشا بلا کی زیرک ہے، تمہارے چہرے پر جو 12 بج رہے ہیں اسے شک ہو گیا تو تم سے بات اگلوانا اس کے لیے 2 منٹ کا کھیل ہے۔ تاجور خاموش رہی لیکن اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ بختیار نے اپنے کاغذات سمیٹ کر بریف کیس میں ڈالتے ہوئے تاجور کو دیکھا جو بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ تاجور کے قریب آیا اور اس بار قدرے نرمی سے بولا تاجور رمشا کو دھیرے دھیرے ہمارے خاندانی طور طریقے سکھانے شروع کر دو، اسے بابر کی حویلی میں رہنا ہے، وہاں یہ شہر والے طور طریقے نہیں چلیں گے، اس کا برین واش کرنا ہوگا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہاری بات مان لیتی ہے، اسے بتاؤ کہ اب اسے اگلے گھر جانے کے لیے تیار ہونا ہے اور دادا کے گھر والی آزادی اور بے فکری کی جگہ ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ تاجور یہ سنتی ہی جیسے آگ بگولا ہو گئی، چلا کر بولی رمشا کے ساتھ یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے اتنی آزادی کیوں دی؟ کیوں کالج جانے دیا؟ کیوں بینک اکاؤنٹ کھول کر دیا؟ کیوں کہیں آنے جانے پر پابندی نہیں لگائی؟ کیوں؟ بختیار نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن جواب نہ سوجا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات واقعی عجیب تھی کہ چاہتے ہوئے بھی رمشا پر سختی نہ کر سکا اور ہمیشہ اس کے آگے ہار مانتا آیا، اور آج بھی اسے روحان سے بیانے کا سوچ کر دکھی ہو رہا تھا۔ لیکن سلمان کو بچانا ضروری تھا اور اس کے لیے رمشا کو قربانی دینا ہی تھی۔ تاجور نے بختیار کو سوچ میں گم دیکھا تو تنگ کر بولی بختیار صاحب آپ رمشا کو اپنے خاندان کی سیاسی ساکھ بچانے اور سلمان کی زندگی کی ضمانت بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جان لیں وہ یہ کبھی نہیں ہونے دے گی، آپ دیکھ لینا۔
آپ ہمیشہ کی طرح رمشا کے آگے ہار جائیں گے اور اس بار آپ رمشا کے ساتھ اپنی صاف عزت اور پوتا بھی کھو بیٹھیں گے۔ بختیار کا ہاتھ اٹھا اور انگلیوں کے نشان تاجور کے گال پر چھوڑ گیا۔ تاجور ایک ہاتھ گال پر رکھے ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ سختی کی کیفیت میں بختیار کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بختیار کو اپنی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا۔ اس نے کہا تاجور معاف کر دو، میں نے کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن تم بھی تو بات سمجھ کر نہیں دے رہی ہو۔ میں جو کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، وہ ہمارے جانشین ہیں، ہمارے سیاسی اور خاندانی روایات کے وارث ہیں۔ رمشا اور سلمان ہمارے بچے ہیں، لامیہ کے نہیں۔ وہ عالمگیر کی اولاد ہیں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تاجور نے کوئی جواب نہیں دی اور منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ بختیار نے بھی مزید کوئی بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ رمشا ولید کی باتوں پر غور کرتی رہی اور اپنی ماں اور بھائی کی صورتیں اس کی نظروں میں گھومتی رہی۔ مجھے اپنے باپ کے قاتل کو کھوجنا ہوگا، باقی کی کڑیاں وہیں سے ملیں گی، اور اس کے لیے مجھے زارا اور راحت آنٹی سے ملنے جانا ہوگا۔ رمشا نے طے کر لیا۔ صبح ہوتی دادی سے اجازت لینے کے بہانے سوچتے سوچتے رمشا سو گئی۔ ناشتے کی میز پر بختیار، تاجور اور رمشا تینوں اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے خاموش بیٹھے تھے۔ رمشا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے دادی کو مخاطب کیا، دادی آج کل کالج میں چھٹیاں ہیں، میں سوچ رہی ہوں کچھ دن زارا کے ساتھ گزار لوں، آپ ساتھ چلیں گی؟ تاجور نے حیرانی سے رمشا کو دیکھا تو رمشا نے مسکرا کر کہا، دادی زارا میری اچھی دوست بن گئی ہے، پچھلی بار آئی تھی تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں چھٹیوں میں ملنے آؤں گی۔ تاجور نے کہا، ہاں مگر تم وہاں بور ہو جاؤ گی، زارا کو یہاں بلا لیتے۔ بختیار نے تاجور کی بات کاٹ کر کہا، بیٹی تم ضرور جاؤ، اب ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور تمہیں گاؤں کی زندگی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ رمشا چونکی، چند لمحوں میں بولی، دادا ابا میں سمجھی نہیں، مجھے گاؤں کی زندگی سمجھ کر کیا کرنا ہے؟ میں صرف زارا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ بختیار نے ہنستے ہوئے کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم زارا کے ساتھ رہو گی تو گاؤں اور شہر کی زندگی کا فرق دیکھ سکو گی، تمہارے لیے دلچسپ رہے گا۔ پھر بختیار تاجور سے مخاطب ہوا، رمشا کے جانے کا میں بندوبست کرتا ہوں، تم اس کے ساتھ تیاری میں مدد کرو، اور ہاں بیٹی میرے امریکہ جانے سے پہلے آ جانا، ہم اپنی بیٹی سے ملے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ رمشا مسکرا کر بولی، جی دادا ابا میں تو 2-1 روز میں واپس آ جاؤں گی، لیکن آپ کب جا رہے ہیں؟ بختیار نے کچھ سوچا پھر کہا، دیکھو 1-2 بزنس کے کام ہیں، نبٹ جائیں تو ٹکٹ کنفرم کرواتا ہوں، لیکن تم فکر مت کرنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ رمشا نے پوچھا، آپ کہاں ٹھہریں گے؟ بختیار کی مسکراہٹ کہہ رہی تھی کہ وہ اس سوال کے لیے تیار تھا۔ اس نے بتایا، نیو یارک، وہاں میرے کچھ پرانے دوست اور چند رشتہ دار بھی ہیں، میں تمہیں فون کرتا رہوں گا۔ اچھا اب چلتا ہوں، اور ہاں سنو کل جانا چاہو گی؟ رمشا نے سر ہلا کر ہاں کہا تو بختیار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلا گیا۔ تاجور خاموش بیٹھی رہی، جیسے کچھ سن رہی تھی اور نہ اسے کسی بات سے کوئی غرض تھی۔ رمشا نے دادی کو اس طرح خاموش دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا، دادی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ تاجور چند لمحے رمشا کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، وہ بھی اکیلے، صرف زارا سے ملنے جا رہی ہو۔ رمشا کو دادی کے سوالوں میں اعتراض صاف محسوس ہو رہا تھا، یعنی وہ اس کے گاؤں جانے کے ارادے سے خوش نہیں تھی۔ رمشا نے دادی سے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا، زارا ہی سے ملنے جا رہی ہوں، یوں بھی ہم کہیں اور تو جاتے نہیں ہیں، میں بور ہو رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں نا۔ تاجور بولی، نہیں مجھے تمہارے دادا کے جانے کی تیاری کرنا ہے، لیکن تم جلدی آ جانا، اور دیکھو تم اپنا خیال رکھنا، وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، شہروں والی آزادی پسند نہیں کریں گے۔ یہ کہتی ہی تاجور اٹھ کر چلی گئی۔ رمشا کی حیرانی اور پریشانی بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ فون پر میسج کی آواز پر چونکی تو ولید کا میسج دیکھ کر مسکرا دی، پھر بڑبڑائی، ولید تمہیں اسکول کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، اور مجھے دادا سے پیسوں کا کہنا یاد ہی نہیں رہا۔ رمشا نے مسکرا کر جواب لکھا اور بچا ہوا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ دوسرے دن لامیہ سلمان کو لے کر یوسف سے ملانے گئی تو یوسف کی تھوڑی دیر کی ملاقات ہی میں لامیہ کو لگا کہ سلمان دلچسپی سے یوسف کی باتیں سننے لگا تھا۔ یوسف نے جلد ہی سلمان کو اپنی لادینی زندگی اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی کا کچھ اس طرح سے بتایا کہ سلمان خود ہی یوسف سے مذہب کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ رات کے کھانے تک یوسف نے سلمان کو اس کے سوالات کے جواب دے کر قائل کر لیا۔
کہ وہ اس کے ساتھ جائے گا اور اس کی باتوں پر غور کرے گا۔ اگر اسلام میں اس کے سب سوالوں کے جواب مل گئے تو وہ تہہ دل سے اسلام کو قبول کر لے گا۔ لامیا کو بے حد خوشی اور یقین ہو گیا کہ سلمان سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ سلمان نے اپنا مختصراً سامان باندھ لیا۔ اب وہ یوسف کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔ لامیا کو گھبراہٹ بھی تھی کہ بختیار کی آمد پر وہ اسے سلمان کی غیر موجودگی کا کیا جواز دے کر مطمئن کر پائے گی۔ سلمان لامیا کو روز فون کرنے کا وعدہ کر کے یوسف کے ساتھ چلا گیا۔ اب لامیا اور سکینہ تنہا تھیں اور بختیار کا انتظار تھا۔ حسب وعدہ کچھ ہی دنوں میں یوسف کا فون آیا تو اس نے لامیا کو بتایا کہ سلمان اس کی باتیں غور سے سنتا تھا اور بحث کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اصل بات سمجھنا چاہتا ہے۔ لامیا کو خوشی اور امید ہو چلی کہ سلمان جلدی غلط اور صحیح کی پہچان سیکھ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے بختیار کے بارے میں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس آنے والی بلا کو کیسے ٹالے۔ سلمان کو صرف اطمینان ہونے کے بعد لامیا کو رمشا کچھ زیادہ ہی یاد آنے لگی۔ وہ کیسی ہوگی؟ لامیا سوچتی تو گڑیا جیسی رمشا بڑی بڑی آنکھیں گھما کر باتیں کرتی نظروں میں گھوم جاتی۔ لامیا دل تھام کر رہ جاتی اور بے اختیار دل اسے گلے لگانے کو مچلنے لگتا، مگر وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ کتنے ہی سوال تھے۔ رمشا کیسے ملے گی؟ کیا وہ اسے اپنی ماں قبول کر پائے گی؟ کیا وہ امریکہ میں رہنا پسند کرے گی؟ لامیا کو امید تھی کہ بختیار اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جب وہ سلمان کو لینے آئے گا تو رمشا کو ساتھ لائے گا۔ لامیا سوچتی کہ وہ سلمان کو دادا کے ساتھ جانے نہیں دے گی اور جب اس کے دونوں بچے اس کے پاس ہوں گے تو اسے بختیار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اب تو یوسف بھی اس کے ساتھ تھا، وہ کوئی قانونی راستہ بھی اپنا سکتے تھے۔ پھر لامیا کو سکینہ کا خیال آ جاتا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا۔ لامیا نے سوچا کہ وہ رفاہی اداروں سے بات کر کے دیکھے گی، شاید انسانی ہمدردی کے تحت سکینہ کو کہیں سے علاج کی سہولت مل جائے۔ پھر یوسف کی رائے کے مطابق اسے سکینہ کو قانونی طور پر امریکہ میں رہنے کے لیے بھی کوشش کرنا تھی۔ اتنے سوال کے جواب سوچتے سوچتے لامیا کی رات گزر جاتی اور نیند آنکھوں سے اوجھل رہتی۔ لامیا کو سکینہ کی بہت فکر تھی، جس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کیا سکینہ مر جائے گی؟ کبھی تو لامیا کا دل چاہتا اور سکینہ کو واپس لے جائے، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ سکینہ اب کبھی واپس نہیں جا سکے گی، اور یہ سوچ کر لامیا کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ جیسی بھی تھی اس نے لامیا اور سلمان کی بہت خدمت کی تھی۔ لامیا نے سکینہ کو ناشتہ کروایا اور پھر اچانک اسے خیال آیا کہ سکینہ کا کوئی تو اس دنیا میں ہوگا۔ سکینہ نے آج تک سوائے بختیار کے کسی اور سے فون پر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کے بارے میں لامیا سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا سکینہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں؟ یہ بہت عجیب بات تھی۔ لامیا نے دیکھا کہ سکینہ کی سانس مدھم مدھم چل رہی تھی۔ بظاہر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، لیکن درد کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ اب وہ دواؤں کے زیر اثر زیادہ تر سوئی رہتی تھی۔ لامیا نے سکینہ کو ہلایا اور پیار سے پوچھا، سکینہ میری بات کا گردن ہلا کر ہاں یا نہ میں جواب دو۔ سکینہ نے اقرار میں سر ہلایا تو لامیا نے پوچھا، سکینہ تمہارا کوئی رشتہ دار یا اولاد ہے؟ سکینہ نے ایک ٹک لامیا کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ لامیا نے کہا، اس کا مطلب ہے کوئی ہے، تمہاری شادی ہوئی تھی؟ سکینہ نے جواب نفی میں دیا۔ وہ ساکت سوچتی رہی، پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو لامیا نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اتنی کوشش میں ہی سکینہ کا سانس تیز تیز چلنے لگا تھا اور وہ ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ سکینہ کوشش کر کے اٹھی اور دھیرے سے چلتی ہوئی اپنی الماری کھول کر ایک ڈبہ اٹھا لائی اور لامیا کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ لامیا بھی حیرت سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اتنے برسوں میں لامیا نے کبھی سکینہ کے سامان میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی سکینہ نے کبھی کسی چیز کی فرمائش کی تھی جو لامیا لا دیتی۔ وہ خاموشی سے لے لیتی تھی، جو کھانے کو دیتی خاموشی سے کھا لیتی۔ سکینہ نے ڈبہ کھولا تو لامیا نے دیکھا کہ اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ لامیا سکینہ کی آنکھوں کا مطلب سمجھ کر ایک ایک تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کسی بچے کی تصویریں تھیں اور پھر ایک لڑکے کے لٹکپن کی تصویروں پر لامیا کی نظریں جم کر رہ گئی۔ عالمگیر۔ لامیا کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ سکینہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ عالمگیر کی تصویر تمہارے پاس؟ کیوں؟ سکینہ نے ایک اور تصویر اٹھا کر اپنی سینے سے لگائی اور اشاروں میں بتایا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔
لامیا حیرت میں ڈوبی، سکینہ کی خاموش زبان سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکینہ نے اپنی چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور پھر عالمگیر اور اس دوسرے بچے کی تصویر اٹھا کر بتایا کہ وہ ایک ہی عمر کے ہیں۔ سکینہ نے جو کچھ اشاروں اور آنسوں میں بتایا وہ لامیا کے تصور سے زیادہ ہولناک تھا۔ پھر بھی لامیا نے تصدیق کے طور پر پوچھا، تم نے عالمگیر کو ایک بار اپنا دودھ پلایا تھا؟ کیا عالمگیر کی ماں گھر پر نہیں تھی اور وہ بیمار بھی تھا اور بوتل سے دودھ نہیں پیتا تھا؟ یہی کہہ رہی ہوں۔ سکینہ نے ہاں کا اشارہ کیا۔ لامیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور یہ بات بختیار کو برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے تمہیں سزا دی؟ سکینہ نے منہ کھول کر کٹی ہوئی زبان دکھائی اور گردن اس بات میں ہلا دی۔ اف میرے خدایا، اب تمہارا بیٹا کہاں ہے، جانتی ہو؟ سکینہ نے بختیار کی بابت اشارہ کیا۔ لامیا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ صرف بختیار ہی جانتا تھا کہ سکینہ کا بیٹا کہاں ہے۔ لامیا گمسم سکینہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، عالمگیر اور تمہارا بیٹا دودھ شریک پائی ہیں۔ پھر تو تم میری ساس ہوئی نا، تم نے یہ بات بتانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ سکینہ نے اشارے سے بتایا کہ اگر وہ بتاتی تو بختیار اس کے بیٹے کو مروا دیتا، اور اگر میں تمہاری خبر بختیار کو نہ دیتی تو بھی وہ میرے بیٹے کو مار دیتا۔ اس لیے تم نے بختیار کو یوسف اور میری شادی کے بارے میں بتایا تھا؟ سکینہ نے ہاتھ جوڑ کر اقرار کیا۔ لامیا کے لیے مزید برداشت ممکن نہیں رہی تھی۔ نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے بیٹے کی زندگی کی حفاظت ہر ماں کا فرض ہے، اور تم نے وہی کیا جو تمہیں اپنے بیٹی کی زندگی کے لیے کرنا تھا۔ لامیا نے بے ساختہ سکینہ کو گلے لگا لیا اور دونوں ایک دوسرے کے غم اور نئے رشتوں کی خوشی میں آنسو بہاتی رہیں۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو نڈر اور مصیبتوں کے سامنے ڈٹ جانے والی لامیا جاگ اٹھی۔ سکینہ، میں زندگی بھر تمہیں تمہارے احسانوں کے بدلے دکھ ہی دیتی رہی، لیکن اب اور نہیں۔ میں تمہارے بیٹے سے تمہاری بات ضرور کرواؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان ہمیشہ اپنے ہی دکھوں کے بارے میں سوچ سوچ کر یہی سمجھتا رہتا ہے کہ اس کے دکھ بہت بڑے ہیں، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے دکھوں کے آگے تو میرے دکھ کچھ بھی نہیں۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، اور آج سے میں تمہیں سکینہ ماں کہوں گی، منظور؟ سکینہ مسکرا دی اور لامیا کے سر پر ہاتھ پھیرا تو لامیا کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ بابر نے روحان کو رمشا کے آنے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا، لگتا ہے بختیار چاچا نے رمشا کو اشارہ دے دیا کہ اب اسے ہمارے گاؤں میں رہنا ہے، تبھی وہ یہاں آنے پر راضی ہو گئی ہے۔ روحان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ کہیں تو میں خود جا کر رمشا کو لے آؤں؟ بابر نے کہکہ لگا کر کہا، صبر میرے بچے صبر، بے صبری سے کام بگڑ جایا کرتے ہیں۔ اب رمشا آ ہی رہی ہے تو تمام وقت تمہارے سامنے ہی رہے گی، بس اپنی شخصیت کا کچھ ایسا جادو چلانا کہ رمشا کا دل یہاں سے واپس جانے کو نہ چاہے۔ روحان مسکراتے ہوئے بولا، ابا اس بات کا آپ غم نہ کریں، رمشا میرے سیر سے اب نہیں نکل پائے گی۔ بابر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں تمہاری ماں اور زارا کو بھی آگاہ کر دوں اور سمجھا بھی دوں، بے وقوف عورتیں ہیں، کہیں کچھ اناپ شناپ نہ ہانک لیں۔ بابر تو یہ کہہ کر اندر چلا گیا اور روحان رمشا کو خوش آمدید کہنے کے انداز سوچتے سوچتے مسکرانے لگا۔ رمشا مخدوم کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئی۔ تاجور کی خاموشی بہت پر اسرار تھی، لیکن فی الوقت رمشا کو اپنے باپ کے قاتل کی کھوج تھی، اسی لیے اس نے تاجور سے اس کی اداسی اور خاموشی کے بارے میں زیادہ نہیں پوچھا۔ لیکن اب کار میں بیٹھتے ہوئے وہ تاجور کے بدلے رویے کے بارے میں جتنا سوچتی جاتی تھی اس کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ دادا کے چند ہفتوں کے لیے جانے سے دادی اتنی پریشان نہیں ہو سکتی، پھر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے دادی کو ساتھ ہی لانا چاہیے تھا، لیکن دادا ابا کی مرضی بالکل نہیں تھی کہ دادی میرے ساتھ آئیں، اور پھر دادی نے بھی شاید دادا ابا کی وجہ سے ہی میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ دادا ابا میرے گاؤں جانے کے خیال سے بہت خوش تھے، جبکہ روحان کو وہ بھی کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ مخدوم خلاف توقع کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ رمشا کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات تھی جو فضا اتنی بدلی سی تھی۔ رمشا نے مخدوم کو مخاطب کیا، مخدوم چاچا، دادا کے آفس میں سب خیریت تو ہے نا؟ مخدوم نے جواب دیا، جی بی بی، سب بہت بڑھیا جا رہا ہے۔ رمشا نے پوچھا، پھر گھر کی فضا میں اتنی کشیدگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دادی بھی پریشان نظر آتی ہیں اور دادا ابا، ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں۔ مخدوم نے رمشا کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بی بی آپ کہو تو میں آپ کے ساتھ ہی بابر صاحب کے ہاں رک جاؤں؟ کیوں؟ رمشا نے حیرت سے پوچھا۔
کیا مجھے وہاں بھی آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ مخدوم نے فوراً جواب دیا، وہاں ہی تو آپ کو محافظ کی ضرورت ہے۔ مخدوم کا فوری جواب رمشا کو پریشان کر گیا۔ مخدوم کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جواب دے بیٹھا تھا۔ وہ رمشا کے رد عمل کا منتظر تھا۔ رمشا نے حیرت سے پوچھا، مخدوم چاچا، مجھے وہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟